لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ذکر کرے تو اس طرح کرے کہ زبان پر اللہ، دل میں اللہ، دماغ میں ایسا ہی ذکر کرے گے انشاءاللہ۔ ورنہ ایسا نہیں کہ زبان پر اللہ دل میں سے کہہ رہا ہے تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ اس لیے بالکل جم کے ہم پر اللہ کا ذکر کرے، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی شروع کریں گے ذکر۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ میں میری زبان پر اللہ، ان کی زبان پر بھی اللہ، اور ہماری ماں بہنیں اگر ہو تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ میں ذکر کرے، ان کی زبان پر بھی اللہ، لیکن ان کی آواز سخت ہونا چاہیے اور مردوں کی آواز بلند ہونا چاہیے۔ تو بھائی شروع کر دیں ذکر کرنے میں، ورنہ یہ جہاں ذکر شروع ہوگا شیطان بیچ میں آئے گا، نہ رائٹ والے کو ذکر کرنے دے گا نہ لیفٹ والے کو کرنے دے گا، اسے درمیان میں جگہ بالکل نہ چھوڑے، مل کے جم کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی، ایک بننے کی اور نیک بننے کی، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو میں شروع کرتا ہوں، جہاں میری زبان پر اللہ ایک مرتبہ کہہ دے، آپ کی زبان پر بھی الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیۃ هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ العزیز المتعزز بالعزة هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ والآخر هو الله هو الله والباطن هو الله العالمين هو الله حاكم العادلين هو الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا واجب ولا ماجد إلا الله لا واحد ولا أحد إلا الله۔ چلو میرے ساتھ میں شروع کریں، اللہ اللہ کا ذکر کرے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہاتھ میں سب لوگ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاء اللہ اللہ ہمارے ذکر کو قبول کر لیں گے. دعا کرو جو ہم نے ذکر کیا اللہ اپنے دربار میں قبول کر لیں گے. اگر قبول کر لے گا تو کیا ملے گا بھائی؟ ہم نے جو ذکر کیا نا اگر وہ قبول کر لے گا تو کیا ملے گا؟ بے شک جنت تو ملے گی لیکن اس سے بڑی ایک چیز ملے گی. کیا چیز ملے گی؟ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو میرا نام زمین پر لیتا ہے تو میں تیرا نام آسمان پر لیتا ہوں. میں کہو سبحان اللہ. اللہ کہتا سب کروں گی اب خود اللہ کہتا ہے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لے لے میں آسمان پر تیرا نام لوں گا. میرے دیکھو ہم اللہ اللہ کہتے گئے اللہ آسمان پر ہمارا نام لیتا گیا اور قسم اللہ سے جس کا نام اللہ لے لے اس کی مغفرت ہو گئی. ارے ہو گئی مغفرت ہو گئی. سر میرے دوستو آپ لوگ یہ کہو مجھے عزت کہو تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا آپ گھر میں بھی ذکر کرو گے کہ ہم نے کوئی پریکٹس تمرین آپ گھر میں بھی ذکر کرو گے انشاءاللہ. اپنے دکان پر بھی ذکر کرو گے کاروبار میں بھی ذکر کرو گے اور جہاں کرو گے وہاں برکت ہوگی. جہاں کرو گے وہاں برکت ہوگی. برکت ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر میرے دوستو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بھائی اللہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اللہ کا ذکر ہو گیا اب نبی کا ذکر شروع کریں گے انشاءاللہ. جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. ہوتے نہیں زور سے کہنا ہم نے اور ساتھ میں کہو بے شک. میں تو انہیں پر جلاتا ہوں جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. نماز میں اللہ کا نام ساتھ میں کہو نماز میں اللہ کا نام محمد کا نام. اقامت میں اللہ کا نام محمد کا نام. اذان میں اللہ کا نام محمد کا نام. سات آسمانوں پر اللہ کا نام محمد کا نام. جنت میں اللہ کا نام محمد کا نام. جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام محمد کا نام. جنت کے دروازوں پر اللہ کا نام محمد کا نام. جنت کے درختوں پر اللہ کا نام محمد کا نام. جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کا نام محمد کا نام. فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام محمد کا نام. حور کے گلے پر اللہ کا نام محمد کا نام. قدرت المنتہا پر اللہ کا نام محمد کا نام. عرش معلیٰ پر اللہ کا نام محمد کا نام. قرآن میں اللہ کا نام محمد کا نام. زبور میں اللہ کا نام محمد کا نام. تورات میں اللہ کا نام محمد کا نام. انجیل میں اللہ کا نام محمد کا نام. اللہ نے فیصلہ کیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے راج دیوارے تیرا بھی نام ہوگا. تو یہ کہ نہیں تو ہم نے اللہ کا ذکر کیا. اب کس کا ذکر کریں گے؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود کریں گے. میں بہت پسند کرتا ہوں میرے دوستوں کہ ہم کے درود پڑے کریں گے ان شاء اللہ. جو نہیں کرتا نا درود میں تو کھلم کھلا کہتا کوئی دن میں محبت نہیں تو تیرا ایمان بھی پورا نہیں. کہہ دے بھائی درود کریں گے ان شاء اللہ. ہاتھ کریں گے درود کریں گے ان شاء اللہ. بلکہ یہ کہتے کہ محمد کے نام پر جیتے ہیں اور قیامت تک جیتے رہیں گے ان شاء اللہ. انہیں کی محبت میں دیے ہوئے ان شاء اللہ. اور ایسی محبت پیدا کرے نا میرے دوستوں نبی سے ایسی محبت پیدا کرے. میں تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں ایسی محبت پیدا کر ایسی محبت پیدا کر کہ دنیا میں ہر کوئی ہے تو خواب میں کسی کو بھی دیکھے لیکن میں کہوں تو رات کو خواب میں آقا کو دیکھ سکتے. یہ کب ہوگا جب محبت پوری سچی ہوگی تو رات کو خواب میں بھی آقا کا دیدار ہوگا. اگر ہوگا تو نہیں ہوگا تو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میرے دوستوں اب ہم لوگ سب مل کر درود پاک کرے. میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ کہو نا. ساتھ میں کہو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلو ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں یہ پہلی مرتبہ آیا یا دوسری مرتبہ کہ وہ تو جمعہ میں آیا تھا واقع میں بالکل بندہ ہوا ہے نا. شروع کا ٹائم بھی اور آخر کا ٹائم بھی ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بھی کہتا مولانا بیٹھ جاؤ ہم کو کاروبار میں جانا ہے. خیر وہ جمعہ کے ٹائم پر آدمی بھیڑ کو بہت ہوتا ہے لیکن یہاں تو ایسا تو کچھ نہیں. تو درود پاک کریں گے ان شاء اللہ. وہ کریں گے ان شاء اللہ. ہاتھ اوپر کرے درود پاک کرنے والا ہاتھ اوپر کرے. ہاں محبت ہو تو ہاتھ اوپر کرے نہیں تو ہاتھ اوپر کرنے کے دھوکہ دینے کی ضرورت. سب کو محبت ہے نا. ہاں کہہ دو بھائی نبی سے تو اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ سب برداشت کریں گے لیکن نبی کے خلاف سے آواز برداشت ضرورت پڑے گی تو جان بھی دے دیں گے مال بھی لٹا دیں گے وطن سے بے وطن بھی ہو جائیں گے. لیکن نبی کی محبت میں کبھی آنکھ آنے ایسے ہمت رہے گی نہیں ان شاء اللہ. ہاں چلو اب میرے دوستوں ہم سب مل کر درود پاک کرے. درود پاک کی محفل کو بالکل گرم کرے تاکہ ہمارے نبی بھی خوش ہو جائے اللہ بھی خوش ہو جائے. میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر
اور دیکھو میں لگاتار چلتا رہوں گا، اس لیے جو ہمارے نبی کے 99 نام ہے 99 کتنے، ہاں تو میں لگاتار چلتا رہوں گا. آپ لوگ اگر تھک جائے تو مجھے کیا دینا ہے، آپ کو میں پرمیشن دے رہا ہوں. کہہ دے گے بڑے سمجھدار ہونا چاہیے. اور کہنا بھی نہیں چاہیے نبی کے نام کو کون لیتے گا، ارے جو نبی کا نام لیتا ہے خود رک گیا. ہاں اس لیے میں کہتا ہوں نبی کو چھوڑے مت، ولی کو چھوڑے مت، ورنہ خدا کبھی چھوڑے گا نہیں. بھائی بات بالکل صحیح ہے. ہاں تو چلو شروع کرو درود پاک. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. لگاتار چلتے رہے. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر البدع محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلال محمد صلی اللہ. چلو نا آگے چلو. پھر کہہ دو ایک مرتبہ جم کے صلی اللہ شفیع اللہ محمد خلیل اللہ محمد حبیب اللہ محمد خلیل اللہ محمد عبد اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد نبی الصحبة محمد نبی الرحمة محمد نبی الملائكة محمد بھائی مسجد گرم رہے گی ایک مطلب زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ المجرمین محمد شکریہ المجرمین محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد صاحب المعراج محمد صاحب المعجزات محمد جميل الخيرات محمد علم الهدى محمد يوم الزمين محمد يوم الذكر محمد الرؤوف محمد الرؤوف محمد الرقيب محمد طه محمد محمد ياسين محمد صلی اللہ. اسی طرح صلی اللہ اسی طرح نبی کو یاد کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ دیکھتے نبی پر درود بھی کرتے رہیں گے. روزانہ کرو گے روزانہ کرو گے اچھے بہت اچھے سے کا کہنا پڑتا. 24 گھنٹے گزر جاتے ہمارے بہت سے بھائی نبی کو یاد بھی نہیں کرتے. ایک مرتبہ محمد زبان پر زبان پر ارے کتنے میرے جوان بیٹھے ہوں گے قسم اللہ کی بھائی معاف کرنا کتنے میرے جوان بیٹھے ہوں گے 24 گھنٹے گزر جاتے قرآن اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کرنا تو نہیں وہ تو پورے رمضان میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتا. ہاں پورا رمضان گزر جاتا پورا سال گزر جاتا ہمارا ایک قرآن ختم نہیں ہوتا. کیا ہم اپنے نبی کو صورت بتائیں گے. نبی کہیں گے یہ قرآن کریم کے پیچھے میرے آنسو چھپے ہوئے ہیں.
یہ قرآن کے پیچھے میری بیٹی فاطمہ کا آنسو چھٹے ہوئے ہے، یہ قرآن کے پیچھے میرے صحابہ کا گرم گرم خون چھٹا ہوا ہے. تجھے 3 سیریل دیکھنے کا موقع ملا لیکن قرآن اٹھانے کا موقع صحیح کہے گا ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. حالانکہ میں تو کبھی کبھی میرے دوستوں کو کہتا ہوں چل نہیں پڑھا نہیں سمجھا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ چل کچھ رکھ کر اگر پیار سے قرآن کو دیکھ لے نبی فرماتے جو محبت سے دیکھے گا خدا اس کو بھی جنت نصیب کرے گا. بھائی کبھی محبت سے قرآن کو دیکھتے ہوئے جتنا ٹی وی کو محبت سے دیکھتا ٹی وی سیریل سے چھوٹ جانے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. مجھے تو کچھ لوگوں نے کہا مولانا یہ ٹی وی سیریل تو جہنم بن چکا ہے. جہنم کا گھر ہمارا 8 سال کا 7 سال کا بچہ ٹی وی سیریل دیکھتا ہے جس میں زنا کاری چوری شراب ماں کے منہ کے تماشے باپ کو مات مار کے نکالا جاتا یہ ہمارا 8 سال کا بچہ دیکھتا چاہتا ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں ہوتا کل یہ دن آئے گا جو سیریل میں بچے نے دیکھا ہے وہ تمہارے ساتھ گھر میں یہ معاملہ کرے گا. وہ ماں کے نیچے تماشا مارے گا باہر کو مات مار کے نکالے گا شراب پیے گا اور منڈی کو گھر میں لا کے نچوڑے گا. وہ جب کرے گا تو پھر کسی کے پاس رونا نہیں ہے کسی کو کہنا نہیں کہ تعویذ دے دو پہلے خود یہ تعویذ باندھ لو تو انشاءاللہ آئندہ یہ سب مدد. لیکن آج ہو رہا ہے کہ یہ رسمی سیریل میں نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میرے دوستوں. مجھے تو کچھ واقعی لوگوں نے بتایا کہ میری تو اصل حیران ہو گئے کہ اللہ اکبر کیا ہمیں ہو گئے کیا ہمیں پاگل ہو گئے کیا ہمیں کوئی پاگل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بھائی سیدھی بات ہے جو بچہ دیکھے گا وہ اس کو چیک اپ کرے گا وہ ٹیسٹ کرے گا اپنے دل میں دکھائے گا ماں کو مارنا کیسا باپ کو زہر دینا کیسا اپنی زندگی کو برباد کرنا کیسا جینا کرنا کیسا جینا کھیلنا کیسا شراب پینا کیسا دکھائے گا. ابھی بچہ ڈرتا ہے آپ سے بات اور نہیں کرتا تو ڈرتا لیکن یہ زیادہ دن نہیں کرے گا. ایک دن میں 15 سال کی عمر کا ہو گیا 16 سال کی عمر کا ہو گیا اس کی جیب میں کیسے آ گئے پھر کون میرا باپ اور کون میری ماں. مجھے یہ ساری چیزیں دل میں بھری ہے کہ جس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستوں میں بات تو کروں گا آپ کو لیکن یہ بات ضرور کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. میں کروں گا انشاءاللہ. آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ 14 سال کے بچے 13 سال کے بچے. ہاں میرے دوستوں یہ سنتا ہے کہ مجھے اصل حیران ہوگا کہ ہمارے سورت کی بات کر رہا ہے 14 سال کے بچے نشہ لینا شروع کر دیتے ابھی نشہ لینا شروع کر دیتے ڈرگس لینا شروع کر دیتے. ارے میرے دوستوں کہاں جائے گی یہ امت. قرآن کریم نے کہا تھا کہاں تک جائے گے تم. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرنا ہے. خیر مجھے کچھ بات تو یہ کہ آپ کو اپنے درود پاک بہت جم کے پڑا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو درود پاک کا ہدیہ دیتے جائے. میں لے گا انشاءاللہ اس پریزنٹ ایک ہدیہ میں دے کے جاتا ہوں اور اتنا پیارا درود پاک میں آپ کو دینے کے لیے لایا ہوں بالکل نیا بالکل تازہ جو آپ نے پہلے سنا نہیں ہوگا. بالکل چھوٹا نیا تازہ نرالا. میں کیا کہتا ہوں چھوٹا نیا تازہ اور بالکل. میں تو اسی کی کوشش کرتا ہوں ہمارے کچھ بھائیوں کو معلوم میں تو اسی کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی درود پاک کے خزانے کو کھولو. لوگ کیوں نہیں کھولتے بھائی درود پاک میں سب خزانے قسم اللہ کی. اب میں نے تو بہت پڑھا ہے یہ 2-2.5 سال سے تو میں اسی میں لگا ہوں. ابھی بھی میں الحمدللہ مدینے کا سفر ہوا اللہ میرے سفر کو قبول فرمائے. مکہ مکرمہ کا سفر ہے. میں ایک کتاب کی دکان پر جاتا تھا عربی میں جہاں بھی کوئی درود پاک کی کتاب ملے میں اس کو لیتا تھا اور اس لیے لیتا تھا کہ میں یہاں پر آ کر میرے سورت کے بھائیوں کو بتاؤں کہ درود پاک میں خزانہ ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر میرے دوست ہمارے نبی نے کیسے اچھے درود بتائے ایک درود بتایا کہ پڑھ لو ہمارے نبی کتنے کرم والے ارے یہ درود پڑھ لو قیامت میں تیرا چہرہ 14 رات کے شام کی طرح چمکے تھا. ایک غریب بتایا کہ چل یہ پڑھ لے قیامت میں تم سرا پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا. ایک غریب بتایا کہ چل لے تیرے سر پر پہاڑ کے برابر بھی دینا ہوگا قرض ہوگا پڑھ لے غیر کی مدد سے اللہ تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. ایک غریب بتایا کہ چل لے قرضہ نہیں ہوگا پھر بھی کر لے قیامت تک تیرے اوپر کبھی قرضہ آئے گا بھی نہیں. اور ایک درود پاک میں ابھی بڑودا میں بھی دیا تھا سورت میں بھی دیا تھا ہمارے کالج کے بچوں کو ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کو میں نے کہا تھا یہ درود پاک لے لو یہ ہمارے نبی کا ہوتا ہے پڑھیے ہر امتحان میں اول نمبر پر کامیاب ہو جائے گا. میں نے بڑودا سورت میں بھی دیا تھا کسی جگہ بڑودا بھی دیا تھا کہ یہ درود پاک کر لو امتحان میں اول نمبر پر
کامیاب ہو جائے گا. میرے دوست بہت سے غریب ہوتا قسم اللہ کی بہت سے غریب. اب میں کتنا بتاؤں آپ کو خزانہ ہے. ایک غریب پاک کو ایسا بھی دیکھ سکتے بہت پسند آتا ہے. ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ غریب پاک کو لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے. جیسا غریب پاک وہ غریب پاک یہ کہ صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس. طیب بھائی وہ انشاءاللہ پیچھے کی طرف سے تقسیم کریں گے تو ہر بھائی جاتے جاتے وہ غریب پاک ضرور لے کر جائے. پہلے بھی تقسیم لیا ہے جن بھائیوں کے پاس وہ نہ لے تاکہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس نیا سستا ہو جائے. یہ غریب پاک وہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھتا رہے ہمارے نبی نے فرمایا پڑھتا رہے تجھے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تجھے تیری جنت نہیں بتا دے گا. اللہ پہلے تیری جنت بتائے گا پھر تیری روح کو نکالے گا. یہ غریب پاک میں پاور ہے کہ جیتے بھی ہم اپنی جنت دیکھیں گے انشاءاللہ. دل سے کہے بھائی جیتے بھی ہم اپنی کون سا غریب پاک ہے بہت چھوٹا یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے کارڈ بھی لینے کی ضرورت نہیں. بہت چھوٹا غریب پاک ہے میرے ساتھ میں کرو ابھی یاد ہو جائے گا. میرے دوستوں ہمارے ماں باپ نبی پر قربان ہو جائے کتنا چھوٹا غریب دیا ہے اور فضیلت کی اسی بتا مرے گا نہیں. نبی بھی کر دیا تو ہوتے رہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا مرے گا نہیں مرے گا کہیں اس کو کر اتنا کر کے مرے گا نہیں جب تک جیتے جی اپنی جنت کو نہیں دیکھ لیں گے. چلو ہم ساتھ میں کریں الحمدللہ. اللہ کا ذکر بھی ہو گیا پیارے نبی پر درود بھی ہو گیا اور ایک درود آپ کو دے بھی دیا گیا. اب ہم اپنی بات کو شروع کریں قرآن کریم کی ایک سورت سے کون سی زور سے نہیں محتوم سے ہم کو چلے شروع کریں اور اس کو صحیح بھی کریں جیسے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. تاکہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہاں پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے. ہم کو کون سی کانفرنس میں جمع کیا ہے عظمت تو صحابہ کے بارے میں کہا چلیے ایک حدیث چلیے پھر ہم بات شروع کریں. اجازت ہے آپ کی صحابہ کی شان میں کہہ دے رضی اللہ عنہم اجمعین. سب کہہ دے رضی اللہ عنہم اجمعین. اس لیے صحابہ ہم سے بہت پیچھے کہہ دے صحابہ ہم سے بہت چھوٹے. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وآمن الذين صحابہ کے بارے میں وقال رسول اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کبھی فبأيهم اقتديتم اهتديتم وترك رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں خاص کر کے میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری باتیں سنانا ہے. بس دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا کر لو بڑی پیاری رات ہے. دعا کر لو کہ اللہ جیسے تم نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے دوستوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہاں بہت سے علماء کرام بیٹھے ہیں پورے احترام اور پوری عزت کے ساتھ میں ان کا نام لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک تو یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت ہمارے سورت کے عالم ربانی حضرت مولانا
عباس صاحب میرے رفیق محترم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح یہاں تشریف فرمائے ہمارے دارالعلوم فلاح دارالترکیسر کے قاری سرفراز صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح یہاں پر حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے علماء کرام یہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. خیر میرے دوستوں، اب میں اپنی بات کو شروع کروں. عظمت صحابہ کہہ دو بھائی، کیا عظمت ہے؟ اور ہم تو مانتے ہیں میرے دوستوں صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ صحابہ کا درجہ بہت اونچا، اس پر ہم آتے ہیں. لیکن پہلے قل هو اللہ، آج ٹھیک ہے، قل هو اللہ، ساتھ میں قل هو اللہ، ساتھ میں کہہ دو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون. جن کے کہو گے تو بات بنے گی بھائی، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون، ہم سب کو روزی دینے والا کون، ہم سب کو شفا دینے والا کون، ہم سب کو اولاد دینے والا کون. ہمارا خدا ہمارا خدا وہ خدا، اگر ایسا کہتے تو ہم کو زمین میں زمین اور اگر ہم زمین کرے تو ہم زمین، اگر ہم نہیں سب سے دینے والا کون؟ یاد ہو تو میرے ساتھ میں کہو، دل خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. کوئی دینے والا بنا دے، کرنے والا کر دیتے کھانے والا وہ بازار دیتے تھے، آباد کرنے والا وہ زمین میں دیتے تھے، یہ سب دیکھنے والا کسی اور کو ماننے شرم ہے اس سے مانگے. میں نے بھائی سے کہا میں تو اس سے بہت پیسہ مانگتا، تو کہتا اچھا نہیں، تو میں نے کہا چلے سے مانگو، آج مانگوں گا 500 دے گا. ہاں قاری احمد علی صاحب نے مانگا 500 دیا، کل آؤں گا حق کر دے گا کتنا 250. کسی بھی مانگوں گا تو 100 کتنے کہے گا. ابھی میرے بھی حالات برابر نہیں ہے، اب کہے گا میرے بھی حالات برابر، تو چوتھے بھی آؤں گا میں معاف کر رہا، اور پانچویں بھی آؤں گا مانا. اب 1 سال کے بعد آنے رمضان میں ہم لوگ زکات دیتے ہیں، ہم ایسے ویسے زکات دیتے. تو مجھے میرے بھائی کو کہا میں تو اس سے بہت پیسہ مانگتا ہوں، تو کہا کہ آپ اچھا نہیں پیسہ مانگتے، تیرے سے مانگے، پہلے سے 4 دن مانگے تو ناراض ہو جائے، اور اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا. پہلے سے مانگے تو ناراض ہو جاتا، اس سے نہ مانگے تو وہ تو کہتا ہے میں تو دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا. ارے بول جاتے نہیں دوں گا. اور اگر حلال پیسہ آ جائے تو کچھ برا ہے؟ حلال پیسہ آ جائے تو کچھ برا ہے؟ اگر حلال پیسہ بھی برا ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، لیکن وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، اس میں عثمان کو بھی جنت کی بشارت ملی. حضرت عثمان مالدار تھے، اور ہم نے کیا مقابلہ کریں. حضرت عثمان کے پاس جو پیسہ تھا، میں تو کبھی حدیث میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا جتنا عثمان کے پاس ہے، تو معلوم نہیں اس کا سر کہیں اور ہوتا، اس کا بدن کہیں اور ہوتا. حضرت عثمان، ارے حضرت عبد الرحمن ابن عوف
آپ لوگ مکہ مدینہ گئے ہوں گے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کم سے کم اس وقت میں برابر گیا تو دیکھتا رہا 503 کلومیٹر، کتنا 503 کلومیٹر، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 503 کلومیٹر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اتنے مالدار تھے کہ ان کی تجارت کے جب اونٹ نکلتے تھے تو پہلا اونٹ مدینہ میں ہوتا تو آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوتا تھا۔ اور وہ تک صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں حضرت عبدالرحمن کا بھی نام آتا ہے۔ تو مجھے دوستوں بتاؤ مال کس سے مانگو گے؟ کہ میں تو کہتا ہوں مانگتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میں تو بہت مانگتا ہوں، آپ بھی مانگو گے نا؟ دوسرے سے مانگے تو شرم آگے، وہاں نہ مانگے تو تو بے شرم بن جائے۔ ہاں دوسرے سے مانگے تو شرم آگے، وہاں نہ مانگے تو اللہ کہے گا مجھ سے نہیں مانگتا۔ اللہ تو کہتا دنیا بھی مانگ دوں گا، آخرت بھی مانگ دوں گا، کہتا نہیں کہتا اللہ۔ ارے کون ہے دعا سب لوگ مانگ کر کے کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ میں دنیا مانگ رہا ہوں، کون سی دعا؟ ربنا کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ کہو نا پیسہ، آتنا فی الدنیا حسنہ میں پیسہ بھی ہے، مانگتا بھی نہیں مانگتا، کہو نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیسہ دینے والا بھی کون؟ میں نے آپ کو غریب کے ساتھ بھی بتایا، ایک غریب کے ساتھ ایسا میں نے بتایا نہیں، لیکن آپ کو کہا ایک غریب کے ساتھ ایسا کتنے دن میں اللہ مالدار بنے کا؟ آپ لوگ کو چاہیے غریب کیوں چاہیے؟ پیسہ مولانا نبی سے محبت ہے تو نبی سے محبت ہے تو چہرے پہ داڑھی رکھ لینا، بعد میں پیسے کی بات کرنا۔ مجھ سے کہتا مولانا یہ غریب دے دوں گا پیسے والا، میں نے کیوں پیسہ چاہیے؟ نبی سے محبت، میں تیری پیجامہ کٹنے کے نیچے پہلے اس کو اوپر کر لیں، یہ پیجامہ کٹنے کے نیچے ہوتی ہے نا، ہم سمجھ سے کیا ہو گیا یہ پیجامہ کٹنے کے نیچے ہوگی کیا ہو گیا؟ اگر میرے کو آج میں نے رشتہ والوں کو پڑھایا کہ پیجامہ اگر کٹنے کے نیچے ہوتی ہے تو اللہ رمضان کی راتوں میں بھی مغفرت نصیب نہیں کرے گا۔ پیجامہ کٹنے کے نیچے چہرے پہ داڑھی، اب فجر کی نماز وہ غریب دے دو نا، نبی سے بہت محبت ہے، معلوم مجھے دھوکے بعد محبت میں پیسہ چاہیے، اسے میں تو پھر یہ کیسے بات ٹال دیتا ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ غریب دو وہ غریب دو، میں نے کون سا کا مالدار بننے کا؟ میں نے کہا میں بن رہا ہوں، بن جاؤں گا پھر تجھے دوں گا۔ اب کیا کروں بھائی بتا؟ اور ہم تو کہتے بھائی کس سے مانگو؟ زور سے کس سے مانگو؟ پیسہ بھی کس سے مانگو؟ آپ سے مانگو گے نہیں انشاءاللہ، اور شرم آئے گی؟ کیا شرم؟ اس کا کوئی شرم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ سے تو شرم اس وقت آئے جب ہم گناہ کرے تو کہے کہ اب اللہ کے سامنے چہرہ بتانا مشکل ہوتا، پھر بھی اللہ کہتا گناہ گار ہے پھر بھی آ جا ایک بار رو لے، ارے اللہ کہتا رو لے، تیرے آنکھوں کا کپڑا گھر پر آئے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ سب سے کہہ دو بھائی کرم کرنے والا کون ہے، رحم کرنے والا کون ہے، مال دینے والا کون ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے، ہمارے سجدے کے لائق کون ہے، ہمارے رکوع کے لائق کون ہے، ہماری پریشانی جتانے کے لائق کون ہے۔ بھائی بات نہیں کرے گی انشاءاللہ، لیکن میں کہیں پر ابھی دیتا ہوں، لیکن میں پیچھے بار بار اس بول کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے ہمارے خدمت گروپ کے جوانوں نے ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ خدمت گروپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، بہت کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جب صورت میں سیلاب آیا اس میں بھی کام کیا، میڈیکل ہاسپٹلوں میں بھی کام کیا، اور میں تو کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں جھال دیے تو بیماروں کی مدد کرو نا، کرو گے انشاءاللہ، بیماروں کی مدد کرو گے۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو بہت پیاری، اگر آپ کسی بیمار کے پاس گئے اور جا کر اتنا کہا السلام علیکم تیری طبیعت کیسی ہے، کیا کہا آپ نے؟ تیری طبیعت یہ جو بھی کہے اس کو کہو اتنا کہو دیکھ میری ضرورت پڑے مجھے بلا لینا، میری ضرورت پڑے تو مجھے، اور پھر السلام علیکم ملاقات کر کے چلے گئے۔ کتنا ٹائم لگا بتاؤ، کتنا ٹائم لگا اس میں، کتنا ٹائم لگا؟ جو نیند بھی پوری نہیں ہوگی، جب تیری طبیعت کیسی ہے اور ضرورت پڑے تو مجھے آئے تو السلام علیکم، جائے تو علیکم السلام ہو جائے ضرورت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کر لو 12 گھنٹے تک 70,000 فرشتے تیرے میں مغفرت کی دعا کریں گے۔ 12 گھنٹے تک 70,000 فرشتے تیرے میں مغفرت کی دعا کریں گے، اور شام کو پھر چلتے چلتے اس کو پوچھ لے اور 12 گھنٹے
ड्यूटी पे रहेंगे, कभी मगफिरत की दुआ करेंगे। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा कोई मालदार नहीं होगा कि 12 घंटे 70,000 काम करते हो और फिर दूसरे 12 घंटे उसकी कंपनी में 70,000 काम करते हो, ऐसा कोई मालदार नहीं होगा। लेकिन सुबह में किसी की खबर ले लो, शाम को ले लो, अल्लाह तुझे वो मालदार बनाएगा कि 1,40,000 फरिश्ते तेरी खिदमत करेंगे। कितने 1 लाख होगा कि नहीं होगा? करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं तो इस पर आया था कि अजमत है। देखो सहाबा की अजमत, मैंने जब ये एग्जाम देखा जी बहुत खुश हुआ कि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि सहाबा हमसे बहुत आगे। क्योंकि सहाबा हमसे बहुत आगे, सहाबा हमसे बहुत ऊंचे, सहाबा हमसे बहुत बाला, सहाबा हमसे बहुत बुलंद। इसलिए बुलंद है इसलिए कि मेरे दोस्तों सहाबा की हिस्ट्री को देखो ना, क्या है सहाबा की हिस्ट्री, क्या सुनना चाहते हो बताऊंगे? तो बताऊंगे सहाबा की हिस्ट्री मैं आपको बताऊं। सबसे पहले सवाल उठाओ, सबसे पहले सवाल उठाओ कि एक आदमी को बनने के लिए सबसे पहले किसी मदरसे में या स्कूल में जाना पड़ता है। अगर हमारे भी बच्चे के बड़े होते तो फिक्र होती मदरसे का एडमिशन, स्कूल का एडमिशन, अरे फिक्र होती नहीं और जरूरी है, दीन जरूरी। और मुझे तो बहुत अफसोस होता है सूरत के जवानों को देख के, बुरा तो नहीं लगेगा आपको, बाद में नाराज तो नहीं होंगे। इसलिए जो हमारे सूरत के 90% जवान जो है, जब मैं देखता हूँ खास करके हमारे मुसलमान कम्युनिटी, हमारे समाज के 90% जवानों को देखता हूँ अंगूठा छाप, 90% जवान कैसे हमारे पास कौन सी डिग्री पूछो ना भाई, ये मोहल्ले में घूमो, ये मोहल्ले में ये किनारे से ये किनारे तक एंटर होकर घूमो और पूछो कि भाई जवानों के पास कौन सी डिग्री है। भाई कितने जवान आपके पास ऐसे हैं जो दिल की डिग्री है, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, तो मालूम होगा 1 2 कुछ है, कितनी 1 2 इक्का दुक्का। अच्छा दुनिया की डिग्री किसके पास है? भाई बताओ, डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील, आर्किटेक्ट, लॉयर कौन है? डॉक्टर कौन है? सर्जन कौन है? अरे मेरे दोस्तों बड़ी बड़ी अस्पतालों में जाओ और नीचे इतना बड़ा बोर्ड लगा, ये कान का डॉक्टर आता, आंख का डॉक्टर आता, दिल का डॉक्टर आता, हाथ का डॉक्टर आता, पाँव का डॉक्टर आता, लेकिन एक भी मोहम्मद अहमद नाम वाला नहीं मिलता। डॉक्टर मिलता कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? वकील कहाँ है? बैरिस्टर कहाँ है? लॉयर का? ये तो आज चौकड़ी पड़ा, फिर फेल हुआ, उसके बाद आज चौकड़ी के बाद चौकड़ी, आज चौकड़ी के बाद खत्म, कोई एसएससी तक भी नहीं गया। एसएससी तक भी हमारे जवानों के पास कहाँ खड़े होकर कोई बताना कहाँ है दुनिया की डिग्री? कुछ नहीं मेरे दोस्तों, वो बिल्कुल चौकड़ी और दिन की डिग्री भी कुछ नहीं। वो मदरसे में गया और मौलाना ने कभी थोड़ा बहुत मारा तो बाप भी लड़ने पहुंचा, माँ भी लड़ने पहुंची, और जो बच्चा था वो बच्चा भी पूरा कर दिया और कह दिया कि मेरा बच्चा तुम्हारा पढ़ने नहीं आएगा, मौलाना का कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे घर से कुरान की नियमत उठ गई। बड़े बड़े जवान हो जाते 22-25 साल के, माफ करना 22-25 साल के हो जाते, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, लेकिन गुस्सा करने का तरीका नहीं मालूम। कैसी नमाज करता होगा? कौन है गुस्सा करने का तरीका? कितने यहाँ कितने बैठे हैं, कई जगह बुराई होना। अगर मैं किसी जवान के साथ खड़ा हो जा और नमाज में सजदा होकर करना पड़ता, ये बताएगा कोई जवान? मैं भी किसी जवान को खड़े हो जाए नमाज में सजदे सहो कब करना पड़ता बताएगा? वो पहले पूछेगा मौलाना ये सजदे सहो कौन सी बला है? कहाँ होना न दीन न दुनिया, क्या दो न दीन और जिनका होता है जैसा मिनिस्टर नहीं बनने वाला है। हाँ गाड़ी में बैठेगा, अल्लाह ने पैसा दे दिया, सिटी हम का गाड़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, चारों दरवाजे खोलेगा, पाइप डैशबोर्ड के ऊपर लटकाएगा और गाना जोर के चलेगा और अल्लाह को कहेगा अल्लाह मैं भी गुनाह करता है, जो चिंता उसका भी कयामत में मैं जवाब दूंगा। इसलिए मैं तो मिनिस्टर से भी चाहूंगा जेब में देखो तो इधर मोबाइल मोबाइल पर बात जांच 4 आदमी को देखा और अगर कुछ लड़कियों को औरतों को देखा ये मोबाइल निकाला और ये बात करता, मुझे कोई पूछता कि अचानक किससे बात करता? मैंने कहा जिब्राइल का फोन आया है, ये जगह जिब्राइल का फोन आया है। क्या जरूरत है भाई? जब धंधा कारोबार नहीं तो मोबाइल लेके घूमने की क्या जरूरत है? महीने का कमा का कितना? 2,000 भी नहीं मिलते तो 15,000 का जेब में मोबाइल लेके क्यों घूमता? क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? अगर 15,000 में किसी बेरा के घर को बचा सकता था, किसी यतीम को पाल सकता था, कि 15,000 में किसी का आंसू को साफ कर सकता था, और फिर भी मोबाइल और मोबाइल को घंटा गाने क्या करेगा
ضرورت ہے بھائی؟ یہ سب کرنے کی دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں یہی لوہے کا موبائل جہنم کی آگ میں گرم ہوگا اور جب تیرے سینے میں داغا جائے گا تو کیا کرے گا؟ اور وہ ہے کہ نہیں؟ وہ غلط کہنا تو کہہ دے بھائی غلط کہنا، کسی کو برا لگتا ہے بھائی، برا تو نہیں لگتا کسی کو، ہاں تو کر کے برا نہیں لگتا، تم اور کہو، کہیں اور کہیں اور کہیں یہ موبائل ہی نہیں، موبائل اس کا ذکر حدیث میں ہے، کہاں پر ہے؟ کہاں ہے؟ دیر سے کہاں ہے؟ اب آپ کو بڑا تعجب ہوگا، 1400 سال پہلے ہمارے یہاں کا اور موبائل آیا ابھی اور موبائل تو ابھی ہے ہمارے انڈیا میں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 سال سے پھر اچھل رہے ہیں موبائل، ورنہ پہلے تو کوئی موبائل کو جانتا بھی نہیں تھا، بلکہ مجھے برابر معلوم ہے کہ 2 سال پہلے میں جب انگلینڈ سے آیا میرے پاس ایک موبائل تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ مولانا یہ کیا ہے، یعنی 2 سال پہلے کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ہے، ابھی یہ 1.5 سال میں بہت اچھل کو بھی شروع ہوئی ہے موبائل میں، لیکن میرے دوست قربان جاؤ ہمارے آقا پر 1400 سال پہلے حدیث میں کس کا ذکر کیا؟ میں نے جب حدیث دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے شوق میں پڑ گیا کہ اللہ میرے نبی کا کمال تو دیکھو، 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ وبا آنے والی ہے، یہ وبا اور یہ مصیبت کیا کہا تھا؟ 1400 سال پہلے کہا تھا قال رسول اللہ، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تكلم العبد وغضب البعيد فانتظروا الوعيد، کہہ دے سبحان اللہ، نبی کی شان پر کہہ دے سبحان اللہ، 1400 سال پہلے خبر دینے والا آقا وہ ہمارا ہی آقا ہو سکتا، اگر وہ نبی تھے تو ہی بتائے، اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کبھی نہیں بتا سکتے۔ کیا بتایا؟ اذا تکلم العبد وقرب البعید فانتظروا الوعید، ہمارے نبی نے فرمایا جب دو سے عام ہو جائے انتظار کرنا قیامت بہت قریب ہے، انتظار کرنا قیامت بہت کون سی جو چیز ہے؟ اذا تکلم الحدید، جب لوہا بات کرنے لگے اور تیرا پیغام دور تک پہنچانے لگے، کون؟ لوہا، وہ کیا ہے؟ موبائل، لوہے کا ٹکڑا، جب تیرا پیغام دور دور تک پہنچانے لگے، وہ قریب البعید، اور یہ بھی یاد رکھنا دور دور کی مسافتیں بالکل قریب ہو جائے، جب دور دور کی مسافتیں آپ دیکھو نا، دور امریکہ کتنا دور، اگر وہاں دور تو یہاں رات تو وہاں دور، لیکن آدمی 12 گھنٹے میں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ ہماری بات تو قریب البعید، اللہ کہتے جب دور کی مسافت قریب ہو جائے اور جب لوہا تیری بات کو دوسری طرف لے جائے، پھر کبھی وعید، اب انتظار کرنا قیامت آنے والی ہے، اب انتظار کرنا کہ قیامت، اس لیے شوق میں بہت موبائل استعمال مت کرو، یہ قیامت کا جھٹکا ہے، اور یہ قیامت کا ایک جھٹکا ہے۔ ہاں دیکھو میں منع نہیں کرتا، میں باہر جا کے کہوں گے بھائی مفتی صاحب نے کہا کہ موبائل رکھنا حرام ہے، اس لیے ہم کو تو فتوے دینے بہت جلدی جلدی آتے بھی نہیں ہوتے ہیں، ایک اور ہے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ہر گرمی مفتی بیٹھا ہے اور مسئلے معلوم، اور دیر سے مسئلے معلوم، 3 آدمی نہر کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی مثال دے رہا ہوں، 3 آدمی نہر کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نہر میں ہی مچھلی اچھلی، اور نہر میں تو مچھلی ہوتی ہے، تالاب میں مچھلی اچھلی، تو نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں مچھلی دیکھ مچھلی دیکھ مچھلی دیکھ، اسی نماز رہی تو گئی، دوسرا کیا کہتا ہے نماز میں بات نہیں کرنا، نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے تیسرا کیا کہتا اللہ کا شکر ہے میں تو بات کیا نہیں، آج یہ ہم لوگوں کا حال، اور دن بھر میں مفتی بیٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ خیر میرے دوستوں، میں نے سب سے پہلے تو یہ بتا دیا توحید کرنے والا تھا، تو میں کہہ رہا تھا موبائل رکھنا حرام، ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں ضرورت ہے تو 100 رکھ لے، اگر اللہ نے تجھے بڑا کاروبار دیا ہے اور کوئی غریب یتیم و بیوہ لاچاروں کی مجبوروں کی مدد کرتا ہے 100 رکھ لینا حرام نہیں ہے، لیکن یہاں 2000 کی کمائی نہیں اور جیب میں 15,000 کا، اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ ضرورت نہیں ہوئی، اگر ضرورت نہیں کوئی فون نہیں کرتا، یہی بھائی نکالے گا وہ میسج بھیج رہا ہے، ابھی ٹون دیکھ رہا ہے کہ تو کیا فائدہ، اس سے اچھا ایک مرتبہ اللہ کہے گا اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا، بھائی اللہ جنت کا دروازہ وہ کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ چلو بھائی خیر بات تو چل رہی تھی توحید پر، بھائی سب سے سر میں بھرنے والا کون؟ اب آ جاؤ کس پر آزما کے کہاں بات ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی ہسٹری میں شوق میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، صحابہ کی ہسٹری، ہم لوگ جب کچھ بننا کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ
آپ ہم کو مدرسے میں رکھتے ہیں یا اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہوتا تو نہیں ساتھ میں کہہ دے ہوتا کہ نہیں. ہاں تو اب یہ پوچھو کہ صحابہ کی سب سے پہلی اسکول کون تھی؟ بس صحابہ کرام کی سب سے پہلی اسکول کون تھی؟ قسم اللہ کی اللہ نے صحابہ کو وہ اسکول دی جس سے بڑھ کر کوئی اسکول بھی نہیں ہو سکتی. کہو نا بے شک اللہ نے صحابہ کو سب سے پہلے وہ مدرسہ دیا جس سے بڑھ کر کوئی مدرسہ ساتھ میں جس سے بڑھ کر کوئی مدرسہ. وہ صحابہ کو پوچھے گا سب سے پہلے تمہارا مدرسہ کون تھا تو کہیں گے کعبۃ اللہ. ہاں صحابہ دین کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ. اور صحابہ کا سب سے پہلا مدرسہ دین سے گئے. صحابہ کا سب سے پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ. اور کعبے سے بڑھ کر کوئی جگہ قرآن نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد مکہ میں کعبہ مبارکہ جس نے برکت دی وہدی للعالمین جس نے پورے عالم کی ہدایت دی فیہ آیات بینات اس میں بڑی بڑی نشانیاں دی. مقام ابراہیم یہاں مقام ابراہیم دی ومن دخلہ کان آمنا اور جو کعبے میں آ گیا اللہ فرماتے تجھے میں نے ہمیشہ کے لیے سکون عطا کر دیا. تو سب سے پہلا بھائی ساتھ میں سب سے پہلا مدرسہ صحابہ کا کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی مدرسہ. چلو مدرسے میں آ گئے تو ان کا مدرسہ تو وہ کیس کا مدرسہ ہے کہ جس مدرسے کا کوئی مقابلہ. اچھا مدرسے اسکول میں جانے کے بعد کس کی ضرورت پڑتی؟ میں مدرسے میں اسکول میں جانے کے بعد کس کی ضرورت پڑتی؟ ٹیچر کی. ٹیچر استاد. تو صحابہ گئے مدرسے میں کعبۃ اللہ. اب چاہیے استاد بھائی چاہیے تو پڑھانے والا. تو اللہ نے کہا میری عزت کی قسم یہ پڑھانے والا دنیا جس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. اللہ نے کہا تمہارا پڑھانے والا میرے پاس دلارا محمد رسول اللہ. تو پڑھانے والا رسول اللہ جس سے بڑھ کر کوئی رسول ساتھ میں جس سے بڑھ کر کوئی نبی. قرآن نے کہہ دیا ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم نے فرما دیا دنیا بھر کے اخلاق والے پیچھے ہو میرا محبوب ساتھ میں میرا محبوب آگے ہوگا دنیا بھر کے رحیم و کریم پیچھے ہوں گے میرا محبوب آگے ہوگا. میرا محبوب آگے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اس لیے پسند ہے. ابھی سننا ایک بہت پیاری بات. اللہ کو اپنے نبی اس لیے پسند ہے کہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو محبوب اس لیے پسند ہے کہ 1200 جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے. کتنی جگہ؟ 1200 سے زیادہ جگہ پر قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا. تو صحابہ کا پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی مدرسہ نہیں. صحابہ کے ٹیچر رسول اللہ اور رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں. صلی اللہ. اور کس کی ضرورت پڑے گی؟ اسٹوڈنٹ ہے مدرسے میں گیا مدرسہ بھی مل گیا ٹیچر بھی مل گیا. اب ضرورت کس کی پڑی کہ کیا پڑھے؟ تو ٹیچر بھی آ گیا لیکن کچھ سامنے ہو تو پڑھے اور لکھے نا. اور سامنے ہو پڑھے سامنے ہو تو لکھے. تو اللہ نے کہا میں سبجیکٹ بھی دے رہا ہوں. میں نے مدرسہ بھی دیا میں نے استاد بھی دیا اور میں تمہیں سبجیکٹ بھی دیتا ہوں. تمہارا مدرسہ کعبۃ اللہ تمہارا استاد رسول اللہ اور تمہارا سبجیکٹ کتاب اللہ. بھائی کیا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن. کیونکہ سبجیکٹ کیا ہے؟ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے. ابھی بول سکے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب ابھی چلے اللہ بھی ہوا اتنا سستا سودا نہیں. آگے بڑھو کچھ اور بولو اور بولو. کیا میرا محبوب آگے دنیا بھر کے رحیم و کریم پیچھے ہوں گے میرا محبوب آگے ہوگا. اور کون ہے میرا محبوب آگے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اس لیے پسند ہے
اب سننا ایک بہت پیاری بات، اللہ کو اپنے نبی اتنا پسند ہے کہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا ہے الناس کے بیچ میں اللہ کا محبوب اتنا پسند ہے کہ 1200 جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے. کتنی جگہ؟ 1200 سے زیادہ جگہ پر قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ صحابہ کا پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی مدرسہ نہیں، صحابہ کے ٹیچر رسول اللہ اور رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں. کہہ دو صلی اللہ. اب کس کی ضرورت پڑے گی؟ بھائی اسٹوڈنٹ ہے، مدرسے میں گیا، مدرسہ بھی مل گیا، ٹیچر بھی مل گیا، اب ضرورت کس کی پڑی کہ کیا پڑھے؟ تو ٹیچر بھی آ گیا لیکن کچھ سامنے ہو تو پڑھے اور لکھے نا، تو کچھ سامنے ہو پڑھے، کچھ سامنے ہو تو لکھے. تو اللہ نے کہا ہاں میں سبجیکٹ بھی دے رہا ہوں، میں نے مدرسہ بھی دیا، میں نے استاد بھی دیا، اور میں تمہیں سبجیکٹ بھی دیتا ہوں. تمہارا مدرسہ کعبۃ اللہ، تمہارے استاد رسول اللہ اور تمہارا سبجیکٹ کتاب اللہ. بھائی کیا ہے سبجیکٹ؟ کیا ہے؟ قرآن. کہتے سبجیکٹ کیا ہے؟ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. ابھی دور سے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ نے فرمایا الف لام. آپ کو بھی یاد رہا ہے الف لام فرمایا یہ میرا کلام ہے، میرے کلام میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کچھ میرا کلام بالکل صاف ہے کہ نہیں صاف؟ اتنا اوپن. ارے قرآن تو اوپن چیلنج ہے. ارے کہو قرآن تو اوپن ہے. کوئی جو قرآن کی طرح ایک آیت بھی لائے. اللہ نے چیلنج کیا کس کو؟ مکہ کے بڑے بڑے ادیبوں کو اللہ نے چیلنج کیا یہ میرا قرآن ہے، لاؤ تم تو بہت بڑے شاعر ہو، بہت بڑے عربی گرامر کے جاننے والے ہو، لاؤ قرآن کی طرح لاؤ. اللہ نے کہا 10 سورت لے کر آؤ، بس، زیادہ نہیں. کتنی؟ کہا کہ 10 تو نہیں لا سکتے. تو اللہ نے کہا 10 نہیں لا سکتے. تو اللہ نے کہا 1 سورت لے کر آؤ. کتنی لے کر آؤ؟ ایک بھی نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا 1 بھی نہیں، 1 سینٹینس لے کر آؤ. اللہ نے کیا کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. رب العالمین نے فرمایا کہ 10 سورتیں نہ لا سکا، ایک سورت نہ لا سکا. ارے تم میرے قرآن کی طرح 1 سینٹینس لے کر آ، لیکن اکیلے اللہ نے فرمایا تو لا. اللہ نے کہا تم سب جمع ہو جاؤ، قیامت تک انسان جنات سب ساتھ میں جمع ہو جائے پھر بھی میرے قرآن کا ایک جملہ بھی نہیں لا سکتے. کہاں کہ نہیں کہا اللہ نے کیا فرمایا رب العالمین نے فرمایا میرا قرآن ایسا کلام ہے جس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. ساتھ میں کہہ دو صحابہ کا پہلا مدرسہ صحابہ اللہ جس سے بڑھ کر کوئی مدرسہ نہیں، صحابہ کے پہلے استاد ہے رسول اللہ جس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، صحابہ کی پہلی کتاب ہے کتاب اللہ جس سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے. اب بتاؤ مدرسہ بھی ٹاپ تھا، استاد بھی ٹاپ تھے اور قرآن بھی بہت اچھا. اب کس کی ضرورت پڑے گی بھائی مدرسے میں؟ اور کس کی ضرورت پڑے گی؟ تو اب ضرورت پڑے گی کسی امتحان لینے والے کی. اس لیے پڑھتے گئے، اب وقت آیا کبھی ٹرمینل ایگزام، کبھی فائنل ایگزام، آتے نا ایگزام 3 مہینے پہ 6 مہینے پہ. اب ایگزام کی ضرورت آئی کہ بھائی امتحان لینا. بھائی کس کا کیا لینا؟ امتحان لینا. تو سوال ہے امتحان لے گا کون؟ اس لیے کہ ان کا مدرسہ تو بہت اونچے ڈگری کا ہے کعبۃ اللہ، ان کے استاد ہے رسول اللہ اور ان کا سبجیکٹ ہے کتاب اللہ. تو امتحان کون لے گا؟ اس لیے کہ امتحان لینے والا ٹیچر سے اونچا ہونا چاہیے. امتحان لینے والا ٹیچر سے اونچا ہونا چاہیے. تو ایگزام لینے کون آئے گا؟ اب فکر ہی کہ ایگزام لینے کون آئے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا امتحان اللہ نے فرمایا جس کا مدرسہ کعبہ، جس کے استاد رسول اللہ، جس کا سبجیکٹ کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ. کہہ دو امتحان لینے والا. امتحان کون لے گا؟ خود سے امتحان کون لے گا؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود تو سب کیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا اللہ امتحان اللہ نے کہا کہ مجھے امتحان جو لینا ہے نا وہ ان کے کپڑے کا امتحان نہیں لینا ہے. اس میں جو کپڑے تو میرے نبی نے ان کو صحیح بنا دیے. ان کے چہرے کا امتحان نہیں لینا، اس لیے میرے نبی کے چہرے کے نور نے ان کو بھی منظر کر دیا. ان کے چہرے کا نہیں لینا، میں تو امتحان لوں
تو پورے بدن میں جن سے بڑھ کر کے ٹکڑا. ارے بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا امتحان کہاں لیا اللہ نے؟ میں امتحان کہاں لیا؟ امتحان کے لیے ایگزام کا ہال بھی تو چاہیے نا, کرسی ٹیبل چاہیے. ارے کرسی ٹیبل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان کہاں لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں امتحان کرسی پر نہیں لوں گا, میں امتحان ٹیبل پر نہیں لوں گا, میں امتحان تمہارا قافلے میں نہیں لوں گا, میں امتحان تمہارے کتابوں میں نہیں لوں گا, میں امتحان لوں گا. آج کے انگارے پر تمہارا امتحان لوں گا, مکے کی پکی ہوئی ریت پر تمہارا امتحان لوں گا, آج کے انگارے پر تمہارا امتحان لوں گا. اور بتاؤ صحابہ نے امتحان دیا کہ نہیں دیا؟ ارے کہیں ساتھ میں دیا کہ نہیں دیا؟ ارے ریت کے انگارے پر پکی ہوئی زمین پر گرم گرم لوہے پر صحابہ نے امتحان دیا. اور امتحان دیا کیسا امتحان دیا؟ مقابلہ نہیں کر سکتے. ارے اس عورت نے امتحان دیا, یہ عظمت صحابہ کو ایک طرف رکھو, اس عورت نے امتحان دیا. 80 سال کی بوڑھی عورت حضرت دیر سے دیا کہ نہیں دیا امتحان؟ ہاں کیا امتحان؟ میں بولے آسان کے لیے سونے آسان کر کے تو بتاؤ, کر کے تو بتاؤ. ابھی میں تھا مکہ میں کچھ دن پہلے, قسم اللہ کی میں میرے دوست کو کہہ رہا تھا ہم تو یہاں زمین میں کھاتے بھی ہیں, چائے بھی پیتے ہیں, ٹھنڈا بھی پیتے ہیں, لیکن اس زمین کا یہ کون سا ٹکڑا ہوگا جہاں سوریا میں یہ قربانی دی ہے کہ اگر نہ ہوتی تو آج قرآن ہم تک پہنچا نہ ہوتا. کیا سمجھ نے قربانی دی میرے دوست؟ کون ماں بہن آج اس کا امتحان دے لے؟ ارے ماں بہن چھوڑے, ہم جوان میں کوئی امتحان دے لے. کیسا امتحان تھا؟ مکے کی تفصیلی ریت پر ہماری ماں سمیہ کو لٹا دیا گیا. سامنے درخت ہے, اس درخت کے اوپر جوان بیٹے انہیں کے بیٹے حضرت عمار کو لٹکا دیا گیا. بیٹا لٹکا ہوا ہے اوپر اور نیچے زمین پر تڑپ رہے. کون اور آپ کو بتا دل کام جاتا میرے دوستوں, میرے جیسا گنہگار تو کبھی سوچتا کہ اللہ, میں تو کہتا ہوں اللہ دین کا کام لے لے, ورنہ دین کا کام نہ لے تو موت ہی بہتر ہے ہمارے لیے. ارے صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. زمین پر سوریا سامنے سڑک کے اوپر لٹکے ہوئے کون حضرت ہے؟ ہمارے بھی لگتے ہوئے تو بچے تھے, میرے ہاتھ بند کرتے تھے, اس لیے جو گھنٹے گزر گئے مجھے درخت سے اتارا گئے, مجھے کھلایا نہیں, مجھے پلایا نہیں. کٹتی ہوئی زمین, کٹتا ہوا سورج کہتے میں اس طرح تھا, لیکن کہتے میرے ہاتھ میں اتنا درد ہوتا تھا. لیکن سوریا کہتے میری ماں نیچے تھی اور وہ کبھی مڑ مڑ کر مجھے دیکھتی تھی. اماں کہتے میری ماں چھو کر دیکھتی تھی تو میں ہنس کے کہتا تھا اماں فکر مت کر, مجھے تو درد ہی نہیں ہوتا ہے. اماں فکر مت کر, مجھے تو کوئی درد نہیں ہوتا ہے. اماں کہتے کیسے جاتا تھا راتوں سے آنسو, تو اماں کہتے کہ یہ بیٹا تو رو رہا ہے اور کہتا دکھتا نہیں, کہا اماں میرا ہاتھ نہیں دکھتا, تجھے دیکھ کے رو رہا ہے. اللہ میرے دوست کہاں لائے گے ایسا بیٹا؟ ارے ایسا بیٹا کہاں لائے گے جو اپنا غم بھول کے کس کے غم میں ڈوب گیا؟ ہم لوگ تو ماں کو مارنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. کتنے جوان بیٹھے ہیں, ماں کو دھکا آرام سے مارتا ہے, آرام سے دھکا مارتا ہے. ماں کی کوئی ضروری نہیں. ارے ماں کی کوئی ضروری ہے ماننے کا, یہ کرنے کا. تیرے میں عقل کا میں زیادہ جانتا ہوں. اللہ اکبر, تجھے ہجنا مچنا اس کو سکھایا, کہتا تیری عقل کا میں میری عقل زیادہ ہے. ہاں ماں سے تیری عقل بڑھ گئی. ارے کہ بڑھ گئی, وہ کرتے بھی نہیں کرتے, ماں کے ساتھ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہاں پر لگتے ہوئے ساتھ میں کہتے کہاں پر لگتے ہوئے درخت پر, اور وہ کون لیتی ہوئی سنا کہتی ہے بیٹا تو روک رہا ہے, اماں کل نہیں ہوتا, تجھے دیکھ کے رو رہا ہے. لیکن حضرت عمار کہتے بہت روکا, اپنے آپ کو بہت روکا کہ نہ رو نہ رو نہ رو. لیکن عمار کہتے کہ تھوڑی دیر میں دیکھا وہ دو ہوتا ہے, دو پکڑ کے لائے جا رہے. عمار کہتے میں سوچ میں پڑ گئے وہ کیوں لائے جا رہے. عمار کہتے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب میں نے دیکھا تو ایک اینٹ سے میری ماں کا ایک پاؤں باندھا, دوسری اینٹ سے میری ماں کا دوسرا پاؤں باندھا. عمار کہتے اب تک میری سمجھ نہیں آیا کہ میری ماں کے پاؤں اور اینٹ میں دونوں میں کیا چھوڑے. لیکن عمار کہتے ہیں میں نے ان بدبختوں کو دیکھا, ایک اینٹ کا گھر کر آیا, ایک اینٹ کا گھر کر آیا اور میری ماں کا پاؤں چھیڑنے لگا. عمار کہتے ہیں آپ کو بند کر دیا. عمار کہتے ہیں آپ سے میرے دوست کو بتانا کیا حال ہوا ہوگا. میرے جیسا حالت بول گیا, آپ لوگ سن رہے. میرے دوست سمیا کا کیا گزرتی ہوگی جب دونوں آپ چلتے ہوں گے. ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا پاؤں چھیڑنا آسان ہے, ارے زور سے پاؤں کا چھیڑنا آسان ہے, لیکن دونوں طرف وہ چلے سمیا کا پاؤں چھیڑتا گیا. ارے میرے دوستوں وہ میری ماں کا پاؤں چھیڑتا گیا. جب چیر کر دونوں باہر آیا تو آپ
تھا مارا گیا. اللہ اکبر. میں دیکھ پاؤں پورا کیا نہیں تھا اور سرنگا کے برکھے اور برکھا مارا گیا. اس وقت اللہ کہتے میں نے ہاتھ کھولا اور کہ ماں نے کہا بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کوثر پر مانا کے سامنے تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری اور میری. یہ ہے میرے دوستوں صحابہ. یہ ہے عظمت. بیگ لگانا بہت آسان ہے, بیگ لگانا بہت آسان ہے, لیکن دل کو چھیڑ کے دیکھ اس میں صحابہ کی عظمت ہے یا نہیں. اور میں تو کہتا ہوں صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ معاف کرنا میرے بھائیوں, صحابہ کی عظمت تو دل کی بات. ہم نے تو اپنے نبی کو بھی ستایا ہے. ہاں ستایا میرے بہنوں والوں. تقریر کرنا بہت آسان, تقریر رکھنا بھی بہت آسان, لیکن کبھی دل کے ہاتھ رکھ کر پوچھ تو تیرے نبی کو کتنا ستاتا ہے. ارے ستاتے بھی نہیں ستاتے. اے میرے جوان بھائی بیٹھے, اے جوان بیٹے کو اے مجمع کہاں سے کھا کر. اللہ اکبر. معاف کرنا میرے دوستوں, اللہ کے جان مال عمر میں برکت عطا کرنا ہے. لیکن میرے یہاں جتنے بھائی بیٹھے آج فجر نہیں پڑی ہوگی. بہت سے بھائیوں نے آج فجر بہت سے آج فجر نبی کی عظمت دل میں ہے. نبی کی عظمت دل میں نہیں. نبی کی عظمت ہوتی تو مرنا اچھا سمجھتا, لیکن فجر سننا اچھا نہیں سمجھتا. کہاں ہے نبی کی عظمت؟ ایک جوان ہو گئے 20-21 سال, چہرے پر داڑھی, چہرے پر داڑھی, پھر کہتا میں نبی سے محبت کرتا, ولی سے محبت کرتا. کیا ہے بھائی, کیا ہے یہ؟ کیا مجھے آپ سمجھا یہ کون سی محبت ہے؟ آپ مجھے سمجھا یہ کون سی محبت ہے؟ نبی سے, صحابہ سے, ولی سے چہرے پر داڑھی نہیں, نبی سے محبت, صحابہ سے محبت, ولی سے محبت. ارے کل وہ ولی کی قیامت میں کہے گا جھوٹ بولنا تھا, کسی اور کے نام پہ بولتا, میرے نام پہ کیوں بولتا تھا؟ بھائی صحیح کہنا غلط کہنا, ہاتھ اوپر کو اگر صحیح کہہ رہے اور غلط کہہ رہا تو کہتے غلط, کوئی بھی کھڑے ہوتے کہتے غلط کہتا نہیں, جواب دے دینا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو مجھے بتایا یہ کون سی محبت ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں, گھر میں اتنا بڑا ٹی وی, گھر میں ٹی وی سیریل چل رہے. ارے میرے دوستوں آج کی بات کرو, کل کی چھوڑو, اللہ کل کی چھوڑو, آج کی بات کرو. کون سا دن تھا آج کی بات کرو؟ آج کی فجر سے لے کے عشاء تک میرے کتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں, قرآن سنا نہیں, اور جنہوں نے قرآن کو چھوا نہیں. اور میں کہوں گا 24 گھنٹے میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں. کتنے بیٹھے قرآن کو دیکھا؟ ارے قرآن کو دیکھا, قرآن کا ہاتھ لگایا. کیوں؟ ٹی وی سیریل پابندی اور قرآن پڑھنے کی پابندی. ٹی وی سیریل نہیں چھوٹے گا اور قرآن. ارے میرے دوست کو بتاؤ نا کون ایسا اللہ کا ولی ہوگا؟ ہے بچارے ہو ایسے بہت سے جو رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں اور سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھتے؟ سورہ واقعہ کیوں پڑھتا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا سورہ واقعہ پڑھ لے کبھی تو دنیا کے بارے میں محتاج نہیں ہوگا, اور سورہ ملک پڑھ لے تو آخرت میں کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو پڑھنے کو تیار. گانا سننا, ایک موبائل 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 موبائل, کیا ہے میرے دوستوں؟ چھوٹے چھوٹے 8 سال کے بچے موبائل لے کے گھوم گئے. جس کو ابھی کبھی بولنا نہیں آتا, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, یا موبائل پر ایسا دیکھ کے گیم کھیلتا ہے کہ میری عقل بڑھانے دیکھتے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں یہ ہے عظمت صحابہ. بھائی یہ کیا ہے عظمت صحابہ؟ میں نے آپ کو بتا دیا. بھائی صحابہ اب بتا دو صحابہ سے ایسا تو ہوگا. صحابہ سے اللہ کو اجازت دو اسے 12 بجے مجھے ختم بھی کرنا. میں نے اب تک ختم کرے دیا شروع کر دو, پہلے 12 میں ختم ہو آدھا گھنٹہ گنجائش ہے. تو میں اگر آپ کہو تو دل میں تو بہت ساری باتیں آ رہی, کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں, لیکن آپ کہو تو صحابہ کی عظمت بتاؤں. بھائی صحابہ کی عظمت بتاؤں. اصل ایرا نہیں کہتے یہ صحابہ ہوتے تھے. بھائی کون ہوتے تھے صحابہ؟ یہ ہوتے تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. میرے دوستوں نبی پر جان مال قربان کرنے والے, وہ نبی پر جان مال قربان کرنے والے کون؟ صحابہ کرام. بس آپ لوگوں نے کون؟ صحابہ کرام میں ایک کی بات بتا دوں آپ کو میرے دوستوں. صحابہ کرام میں ایک کی بات بتا دوں, اتنی پیاری بات اللہ عمل کی کیسی عطا فرمائے, اللہ عمل کی کیسی عطا فرمائے. ایک کی بات بتا دو کہ ان لوگوں نے جان کی قربانی تو دی, جیسے سمیہ نے مال کی بھی قربانی دی کہ نہیں دی؟ ارے مال کی قربانی دی کہ نہیں دی؟ مال کی قربانی دی. کیسی مال کی قربانی دی میرے دوستوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. کہہ دے کس کا زمانہ ہے؟ کس کا زمانہ ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور مدینہ پاک میں اناج کی کمی ہو گئی. کس کی کمی ہو گئی؟ اناج، غلہ، بہت کمی، بہت پریشان، امیر بھی پریشان اور غریب تو ہی پریشان، جانور بھی پریشان، بچے بھی پریشان، بڑے بھی پریشان. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بڑی اناج کی کمی ہو گئی تو سب لوگ انتظار کرتے تھے کہ کس کا قافلہ آئے گا، کس کا قافلہ آئے. کبھی دور دور سے قافلے آتے، کبھی یمن سے آتا، کبھی شام سے آتا، کبھی عراق سے آتا، تو وہاں سے قافلے آئیں گے تو اس میں اناج آئے گا تو پورے مدینے والوں کو ملے گا. ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے دوستوں، اناج نہیں ہے اور تقریباً 10-12 دن گزر چکے. کتنے دن؟ اب امیر کے گھر بھی اناج نہیں، وہی کھجور، وہی پانی. اناج کس کے یہاں؟ نہ چاول، نہ گیہوں، نہ جو، کسی کے یہاں اناج. 12 دن کے بعد ایک قافلہ آیا، اللہ اکبر، بہت بڑا قافلہ. کس کا قافلہ آ رہا ہے؟ صحابی حضرت عثمان کا. کس کا قافلہ آ رہا ہے؟ بھائی قافلہ کیا ہے؟ کس کا؟ حضرت ابو بکر کو خبر ملی، امیر تھے. ابو بکر کو خبر ملی، کہا کہ جلدی جائے عثمان کو میرا سلام کر کے نہ بیچے نہیں، کسی کو بیچے نہیں، میں آ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوچا کہ میں خود چلا جاؤں، کسی کو خریدنے نہ دوں، میں سب خرید لوں، میں امیر ہوں اور پھر میں سب کو تقسیم کروں گا تاکہ غریب کو بھی ملے گا، امیر کو بھی ملے گا، ورنہ امیر لوگ لے لیں گے، غریب بیچارے. حضرت ابو بکر کی سوچ بڑی پیاری کہ عثمان کو کیا کہ کسی کو بیچے نہیں، کسی سے کچھ لے نہیں، میں آؤں گا، میں پورا خریدوں گا اور گھر گھر مدینے کے گھر گھر میں پہنچاؤں گا تاکہ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور سب کو اناج مل جائے. حضرت ابو بکر گئے، السلام علیکم یا عثمان، سلام کیا. حضرت عثمان نے ہنستے ہنستے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین. کہا ابو بکر آپ پر بھی سلام، آپ کو مسلمانوں کے خلیفہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا میری ایک بات سن، تیرا جی چاہے تو ایک سودا منظور کر لے، کسی کو مت بیچ، آج پورا مال میں لے لوں گا. تو کہا آپ لے لو. کہاں میں لوں گا، بیت المال سے پیسہ چکاؤں گا اور غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار آج سب لوگ، آج کا رات وہ رات ہوگی کہ مدینے میں غریب بھی روٹی کھائے گا، امیر بھی روٹی کھائے گا. آج مدینے میں غریب کے گھر بھی اناج ہوگا، امیر کے گھر بھی اناج ہوگا. صدیق اکبر نے کہا مجھے سارا کا سارا مال بیچ دو. تو عثمان نے کہا پوچھا کتنے میں لے گے؟ کہا کہ میں بھی بہت دور سے آیا. اب بھائی عثمان تو بڑے تاجر تھے کہ نہیں، تاجر، بزنس مین. اور جو بزنس مین ہوتا ہے اس کا دماغ پیسے کی طرف جاتا کہ نہیں جاتا؟ ارے کہوں نا یہ سورت کے جو بڑے بڑے دیتا ہوئے پہلے دیکھیں گے پروفٹ ہے کہ نہیں، پہلا کام کیا؟ حضرت عثمان نے کہا کتنے میں لے گے؟ تو حضرت ابو بکر نے بہت آسانی سے کہا کہ جو قحط کا زمانہ ہے اور قحط کے زمانے میں مہنگائی ہوتی ہے تو ایک کام کرتے ہوئے ہر 1 درہم والی چیز میں 2 درہم میں لوں گا. ڈبل ہو گئی نا، ڈبل. تم نے جو 1 درہم میں لیا میں کتنے میں لوں گا؟ 2. تو وہ 10 والی چیز 20 میں، تو 50 والی چیز. تو عثمان نے کیا کہا؟ لا اردا بہذا، اتنا سستے میں تھوڑی چلے گا. تو عثمان بیکاری چلے، کہا لا اردا بہذا، ہاں یہ اتنا سستا سودا نہیں، آگے بڑھے، اور بولے اور بولے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کام کر، 1 درہم کی چیز 3 درہم میں. کتنے میں؟ 3. 10 والی چیز 30 میں. ارے بات سمجھ میں آئی؟ عثمان نے کہا لا اردا، کہا 12 دن سے کسی کو اناج نہیں ملا، میں لا رہا ہوں اناج اور صرف اس میں. تو حضرت ابو بکر نے کہا عثمان ذرا تو رحم کر، نبی کا دیار ہے، وہ کہاں میں بھائی کا مدینے میں، ذرا تو رحم کر. اس سے عثمان نے کہا کاروبار میں کوئی بات نہیں، کاروبار میں سیدھی سیدھی بات، کاروبار میں سیدھی سیدھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا چلو ایک بات سمجھ لے، ایک بات سمجھ لے، ایک بات سمجھ لے، 1 درہم کی چیز لوں گا 5 میں. کتنے میں؟ 5. 1 درہم کی چیز کتنے میں لوں گا؟ 5 میں. 10 والا 50 میں. تو حضرت عثمان نے کہا لا اردا بہذا، مجھے منظور ہے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عثمان تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، کہا عثمان تو پہلے تو ایسا نہیں تھا. ارے عثمان مدینے کا معاملہ ہے، 1 درہم کی چیز کتنے میں لینا ہے؟ عثمان نے کہا نہیں منظور تو نہیں، منظور میرا مال ہے، مجھے منظور ہے. تو ابو بکر نے کہا آخری بات، آخری فائنل بات، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ جو چاہے تو کرنا، اللہ تیرے مال میں برکت دے. کہا 1 کا میں اس کے بدلے میں 9 دے دوں گا. 1 کا کتنے میں دے دوں گا؟ 1 درہم کی چیز 9 درہم میں لوں گا، 10 درہم کی چیز 90 درہم میں لوں گا. اور یہ آخری فائنل منظور تو ٹھیک، ورنہ جو تجھے چاہے کر. اب عثمان رو پڑے اور روتے روتے کہا لا اردا بہذا، نہیں منظور میرے منظور. حضرت ابو بکر بھی رو رہے، وہ بھی رو رہے، اب تو وہ بھی رو رہے کیا نا. اور ہمارے حضرت ابو بکر بھی رو رہے. ابو بکر نے روتے روتے کیا کہا؟ عثمان ملاقات کر لے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تجھے کیوں کرنا ہے وہ کر. اب اس کے آگے میں بڑھ، یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے تو حضرت عثمان نے پیچھے سے، ارے حضرت عثمان نے پیچھے سے
ابو بکر نے کہا کیا تو کہا کہ ابو بکر برا مت ماننا، میں اصل میں پہلے دیکھ چکا ہوں سلمان کا. دیکھ چکا؟ میں نے تو منع کیا تھا کسی کو دیکھنا نہیں. کہا تم نے منع کیا تھا لیکن میں تو پہلے دیکھ چکا ہوں. 1 درہم کے بدلے 700 درہم. 1 درہم کے بدلے کتنا؟ 150 کا کتنا؟ 1 درہم کے بدلے 700. ابو بکر تو کبھی آتا ہے 1 پہ، کبھی 2 پہ، کبھی 3 پہ، اور کس سے تو کتنے پر رہا؟ 1 کے بدلے 9 اور میں 1 کے بدلے 700 کا سودا کر چکا. اس سے ابو بکر تیرے ہاتھ کیسے سودا کرے گا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون ہے جو 1 کے بدلے 700 دیتا؟ حضرت عثمان کے آنکھوں میں ہاتھ لگا گئے. کہا کون ہے؟ کہا تیرا اور میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں 1 کے بدلے کتنا دوں گا؟ اور اللہ کہتا ہے نہیں کہتا اللہ کیا اتنا دوں گا تو زندگی نہیں سکے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں سودا کر دیا. ابو بکر تو کیوں مجھ سے سودا کرتا؟ میں تو جب مدینے میں آیا اسی وقت نیت کر لیا تھا کہ یہ میرا نہیں، یہ تو سارے مسلمانوں کا مال بن چکا ہے. یہ تو سارے مسلمانوں کا مال. میرے دوست کو بتایا ابو بکر رہے کہ نہیں رہے. عثمان کا ہاتھ پکڑ کے بہت دیر تک رہے. کہا عثمان کو تو سمجھا ہی نہیں کیا کرتا. عثمان روتے روتے کیا کہا وہ سننا. روتے روتے کہا کہ ابو بکر آپ امیر، سارا مال میں نے وقت کر دیا، لیکن خیال رکھنا سب کے گھر میں جتنا اناج جائے گا عثمان کے گھر میں بھی اتنا ہی اناج بھیجنا. اپنے گھر اپنا مال الگ نہیں نکالا. کیا کہا؟ سب کے گھر میں جتنا اناج جائے گا عثمان کے گھر میں بھی اتنا ہی اناج آئے گا. اس لیے کہ یہ مال آج میرا بھی نہیں ہے، یہ تو میں نیت کر چکا ہوں. کس کا ہے؟ اللہ کے دربار میں دیر کے ہو لیکن ہم دے دیا نا حضرت عثمان نے سارا مال. ارے کوئی دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں کیا ملا عثمان کو؟ کیا ملا؟ ارے میرے دوستوں سنو کیا ملا. دوسرے دن صبح میں 20 صحابہ. کتنے صحابہ؟ 20. ایک دو میں کتنے صحابہ؟ 20 کے 20 صحابہ صبح میں حضرت ابو بکر کے پاس آئے. تو عثمان کا تو سب نے کہا عثمان وہی بیٹھے، وہ پہلی سب میں بیٹھے. کسی کبھی تو آ گئے مدینے میں. تو 20 کے 20 صحابہ عثمان کے پاس. کوئی یہاں سے آ رہا، کوئی وہاں سے آ رہا، کوئی وہاں سے آ رہا. حضرت عثمان حیران کے سب نے مجھے کیوں ڈھونڈ گئے؟ تو سب نے ساتھ میں کہا ہم نے رات کو ساتھ دیکھا. ہم نے رات کو وہ 20 صحابہ میں عمر کا بھی نام آتا ہے، 20 صحابہ میں ابن عباس کا بھی نام آتا. کہا ہم نے رات کو ساتھ دیکھا. سب کہتے ہیں ہم نے رات کو ساتھ دیکھا. خواب میں ہم نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے کہیں جا رہے. سارے صحابہ کہتے ہم نے خواب میں نبی کو دیکھا کپڑا خوبصورت اور دورے دورے جا رہے. ہم نے خواب میں پوچھا اے نبی اتنا خوبصورت کپڑا پہن کے کہاں جا رہے؟ تو نبی نے کہا مجھے پوچھو مت، جانے کو عثمان کی شادی ہو رہی ہے، اسی میں نکاح پڑھانے جا رہا ہوں. ہاں یہ عثمان بیٹھے زمین پر اور آسمان پر کیا ہو رہے؟ شادی ہو رہی تھی، نکاح ہو رہے. اور نکاح پڑھانے کے لیے کون جا رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صحابہ بھائی کون ہے؟ عظمت صحابہ. آپ لوگوں نے کہا تھا نا عظمت صحابہ، یہ بتانا چاہتا ہے صحابہ کی ڈیفینیشن میں. صحابہ کس کو کہتے کہو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ ادھر کرو بھائی. ہاں صحابہ کی طرف پورے نہیں کہ ہاتھوں تو بنیں گے انشاءاللہ. ارے پاؤں تو بنیں گے انشاءاللہ. ارے کون سے کہو انشاءاللہ. صحابہ کی تاریخ سنو. صحابہ کون ہے؟ میرے ساتھ میں کہو صحابہ کون ہے؟ صحابہ وہ ہے جنہوں نے اپنے دین سے اعلان کیا تھا، زبان سے نہیں دین سے اعلان کیا تھا اے نبی مال کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں. تو کہو ہم بھی حاضر ہیں انشاءاللہ. جان کی ضرورت پڑے تو بھی ہم حاضر ہیں، کہو انشاءاللہ. یہ صحابہ کی تاریخ کہ ہم جان کے لیے بھی حاضر، مال کے لیے بھی حاضر اور سب برداشت، لیکن نبی کو آنکھ لگے یہ برداشت. اور ہم لوگ نبی کو روزانہ آنکھ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ کئی بار ہاتھ کا آنکھ نہیں لگائیں گے نبی کو. میں تو یہ کہتا مجھے کبھی ابھی کچھ دن پہلے مجھے خبر ملی ایک جگہ سے کہ وہاں نبی کو گالی دی، نبی کو کسی نے گالی دی. یقیناً جب یہ خبر سنی تو میری زبان سے اسی وقت نکلا انا للہ، اور دوسری بات میری زبان سے نکلی اللہ یہ گالی دینے والے کے مقدر میں ہدایت ہے تو دے دے ورنہ اس کو زمین میں چلا دے. اس کو زمین میں ارے کہو نا ہمیں اس کو زمین میں پھنسا دے. ارے نبی کو کوئی گالی دے تو برداشت سے ہوگا برداشت. مجھے ایک بات میں کہوں برا نہیں ماننا، اگر کوئی نبی کو گالی دیتا ہے تو ہم اچھلتے ہیں. اور ہم جو روز نبی کو ستاتے ہیں، ہم روز صبح نبی کو ستاتے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا تھا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا مجھے ایسا لگتا میرے دل پہ حملہ کرتا.
ہاں نبی نے کہا تھا میرے دل سے میں حملہ کرنے والے ہو تو نہیں یہاں بیٹھے ہوئے زور سے کہنا ہاں یا نہیں تو کہو کرو گے کیسے حملہ کرو گے نبی پر زور سے پیدا کرو نہیں کریں گے حملہ نبی پر ارے نبی پر حملہ کرنے والا جنت میں جائے گا ارے نبی پر حملہ کرنے والا جنت میں جائے گا نہیں کرتے جنت کا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی نبی پر حملہ کرے اور جنت ملے ایسا ہو اس لیے میرے دوست چلو ہاتھ کر کر لو آج ایک نیا ارادہ نیا محلہ نیا ارادہ کرو گے پھر ہاتھ دکھیں گے بولے نا میں نے اٹھا لیا ہاں ساتھ میں کہہ دو کوئی بھائی خاموش سے ہاں اور ایک بار جس کو کرنا ہے وہی جس کو نہیں کرنا وہ کچھ نہ کرے اس لیے معاملہ اللہ کے سامنے غلط بازی کا نہیں چلتا صحابہ کی محبت کرے بھائی صحابہ کی محبت کریں گے نبی کی محبت کریں گے انشاءاللہ اولیاء کی محبت اولیاء کی محبت ایک بار بات چلے ایک بات بتا دو بھائی اولیاء کی محبت بھی تو ضروری ہے کیوں آج کل کریں گے دور سے کون ہے محبت ضروری سب ولیوں کی محبت چاہے وہ پیرانے کے سے قبضے کا دل دیوانے ہو خواجہ معین الدین کسی ہو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو بابا فرید الدین دل شکر ہو سید احمد شہید ہو سید اسماعیل شہید ہو خواجہ اسماعیل شہید ہو بس سب سے محبت ضروری ہے آپ لوگ کرتے نہیں کرتے ایمان سے کر رہے ہیں ولیوں کی محبت کرتے نہیں کرتے کرتے ہیں ہاتھ اوپر کرتے جو کرتا ہے ہاتھ اوپر کرتے نا محبت اور ہاتھ نیچے رکھو سب ولی ہم سے دور ہے نا سب سے قریب اجمیر کون خواجہ معین الدین ان سے تو محبت کرتے ہیں ارے زور سے نا کرتے ہیں نا ان کو کتنے میں رکھے تھے ان کے ابا کا نام کیا تھا ان کی اما کا نام کیا تھا ان کی بیویاں کتنی تھی کتنے سال اجمیر میں کتنے سال رہے ملکابیر میں کتنے سال رہے کنجر میں کتنے سال رہے میں ہمارے بچوں کو معلوم ہے کنجر جگہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں 50 سال کے آدمی کو بھی نہیں معلوم ہے جب باپ اور دادا کو نہیں معلوم ہے تو پوتے کو بیٹے کو کیسے معلوم ہوتا ہے اور اگر میں آپ کو یہ پوچھ رہی ہوں تو انڈیا اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا تو کون جیتا ٹی وی سیریل میں کس کو انعام ملا یہ تھرمامیٹر ہے پینا بھائی تھرمامیٹر ہے معلوم کرتا ہے کتنا ایمان ہے کتنا ایمان اس لیے میرے دوست لیکن برا مت ماننا میں نے کچھ کڑوا بھی بولا لیکن اللہ رسول کی محبت میں بولا باقی میں تو یہ کہتا ہوں سب سے بڑا ذمہ دار میں سب سے بڑا نالائق سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت مجھ کو سب سے بڑا پاپی میں سب سے بڑا مجرم میں نے جو کچھ بھی آپ کو کہا اللہ رسول کی محبت میں کہا باقی کسی کو نیچے دکھانا مقصد اسے میں خود کہتا سب سے نیچے آپ کو میری دعا کرے اللہ کو بھی کامیاب کر دے اور آپ تعجب کرتے ہوئے ایسا کیوں کہتا ہے میں صحیح کہتا ہے قیامت جب ہوگی قیامت ہوگی نا آپ کو تو سنگل جواب کرنا کتنا ہاں یہ کرسی جو کرسی بہت اچھی لگتی ہے کبھی کبھی رات کو میرے دوست کو قسم اللہ سے رونا آتا ہے تو یہ ڈبل جواب دینا پڑے گا اللہ مجھے کہے گا تو چلاتا بھی بہت تاکہ کیا چلتے آئے گا ارے کہے گا کہ نہیں کرے گا اللہ مجھ سے بھی کرتا ہے میرے دوست آپ لوگوں نے بھی دعا کریں گے آپ کے لیے دعا کریں گے لیکن ایک بات میرے دوستوں آج اللہ کے راستے مجھے ایک بات مان لو مانو گا قسم اللہ سے مان لو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم عقل کہتا ہوں تو یہ ایک بات مان لو انشاءاللہ اگر آپ نے مان لیا نا تو ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو سب جنت میں جائیں گے اور اس میں کسی بھی بات ہوگی جس میں کسی کی بات ہوگی وہ جنت میں جائیں گے جس جنت میں ہمارے آقا بھی جائیں گے اور آقا کو دیکھنا نصیب ہوگا اور ہوگا تو نہیں ہوگا ایک بات مان لو لیکن ماننا ہو تو ہاتھ اوپر کرے رہنے میں ہماری ماں بہنیں بھی جہاں کیسی ہاتھ اوپر رکھتے اور آج میں جو کہتا ہے تو میں گرے گا بہت بڑا گرے گا لیکن ایک بات کہتا میرے دوست مان لو اللہ کے راستے مان لو کہ انشاءاللہ ایسے رقم کے انسان ٹھیک ہے تو سنت کل کی فجر سے لے کر سب پیچھے والے بھی کہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی قضا نہیں ہوگی
زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے زیادہ اللہ قبول فرمائے. میری تو حضرت کے لیے کرسی چھوڑتا نہیں بلکہ میں تو تشکیل بھی کرتا ہے. یہ محلے کے جوانوں کو کھڑا کرتا لیکن ابھی اتنا وقت نہیں اس لیے میری جیب میں بہت سی پرچیاں ہیں وقت بہت کم ہے. میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں یہ کسی نے انگریزی میں لکھا ہے کہ حاصل اور جنید ہاں یہ دو بچے ہیں جو بیچارے ایگزام دے چکے ہیں. دعا کرے اللہ اس کو امتحان میں کامیاب فرمائے. میں نے بڑا تکلیف پیچھے کیا لکھا ہے کہ رات سبا کرو یاسین شریف یہ تو میری ویسے نہیں رات سبا کرو سورہ رحمان اور پہلے سورہ یاسین ہے یہ سورہ کبھی نہیں کروں گا. بلکہ یہ کسان بھائی ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پورے گھر کو کامیاب کر دے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ مجھے آپ کی طرح بنا دے. میں آمین اللہ میرے سے بھی اچھا بنا دے. ایک بھائی لکھ رہے کہ سبا کرے سورہ مزمل 3 سورت ہو گئی میں آپ میں ایک طرح کا باقی آپ کرتے رہے. شاہ رخ بھائی کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کو دور کرے کرے آمین. بھائی کوئی فہم ہے جو درخواست کر رہی ہے کہ سراط سبا بھی کرے اور ناچ بھی کرے. پہلی مطلب آیا نہیں تو پہلی مطلب سبھی کو شرم کرتے پورا ہی ان کے بھیجے گے. یہ تو یار اللہ سے بندی ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. یہ لکھ رہی ہے اللہ نے آپ کو ملکہ دیا آواز اچھی دی ہے وہ سراط سبا کرے اللہ آپ کو منظور. تو بھائی خدمت گروپ کی طرف سے صحابہ کرام کے سامنے سوال و جواب کے کر کے تقسیم ہوں گے. بیان کے بعد بہت اچھی بات ہے. میرے جمعرات جواب بھر کے لانا. ہاں میرے سوال دیں گے. خدمت گروپ بڑا اچھا گروپ ہے. یہ آپ کو سوال دیں گے آپ کو کوئی جواب لکھنا ہے اور لکھا ہے جو صحیح جواب دے گا اس کو ایمان بھی اللہ سب کو ایمان نصیب کرے. سلیم بھائی راوت اور ان کی فیملی کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو عافیت نصیب فرمائے. جاوید پروگرام پورا کیسٹ والے بیمار ہو دعا کرے اللہ شفا نصیب فرمائے. محمد عمران عبد المجید بیمار ہو دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے. عارف بھائی ان کے والد اعجاز خان ان کا انتقال ہو گیا دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اصغر بھائی بیمار ہو دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا دے. محمد ارباب 10 دن کا بچہ ہے وہ ہمارے خان صاحب کے رشتے دار میں دعا کرے اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے. اور یہ ہمارے سدسیہ کے محترم مولانا آفتاب صاحب ان کے والد محترم بھی بیمار ہو دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے. ابھی یہاں پر محلے میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے. اس میں داخلہ ہو رہا ہے طرح کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی ضروری ہے کہ میں نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا نماز میں سجدہ سہو کب کرنا غسل کیسے کرنا وضو کیسے کرنا. معلوم میں مہاراشٹر گیا تھا وہاں میں نے مولانا صاحب تفصیل میں مہاراشٹر گیا تھا. 45 سال کا ایک آدمی ملا تھا. ایسے بات کرتے میں نے کہا بھائی اس طرح بیٹا غسل میں کتنے فرض ہے کتنے فرض ہے تو اس نے مجھے کہا 3 کتنے کا 3. میں بڑا خوش ہو گیا. 45 سال کا میراث میں رہنے والا اس وقت میرا کون سے کہتا ہے گرم پانی صابن کو لیا خدا پہاڑ کتنا. یہ یہاں پہ بھی ایسے کچھ گئی اللہ سب کو علم نصیب فرمائے. تو بھائی بڑے لوگوں کا مدرسہ اس کے لیے بھی دعا کرے اور اس میں اپنا داخلہ کروائے اور وقت نکالے. اس لیے علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر پوچھا گیا علم کب سے کب تک بس کسی کو پوچھا گیا علم کب سے کب تک بعد مغل مہدی اللہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک. علم شروع ہوتا ہے ماں کی ختم ہوتا ہے قبر کی. میں تو خود اپنے میں بھی کہتا ہوں اپنے میں بھی کہتا ہے اللہ آپ کو آپ نے دعا کرو اپنے نبی کتاب پڑھتا رہتا ہے آپ کو 2 بجے 4 بجے کیوں ادھر میں یہ سوچ کے رکھا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا بیان کرنے سے کوئی عالم نہیں بنتا. ماں کی گود سے چلتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے قبر کی. اللہ عمل کو کیسی بتاتا ہے. خدمت گروپ والے ذمہ دار ہے کرو کے مدرسے میں داخلے کے لیے کون ذمہ دار ہے ابھی کوئی نہیں ذمہ دار ہے سے آپ کا کام کرے اور اپنا داخلہ کروا دیر سے. ابھی ضروری ہے نا علم سیکھنا نماز سیکھنا قرآن سیکھنا سب فرض ہے. کیا ہے
اور میں نے 10 آپ بتاؤ سبا کرو کیسے کرو سوریاسی کرو رحمان کرو مزمل کرو سب کرو میں سمجھا میرا ساتھ کر دیتے تو ان کے نکلے ان سے حالانکہ ان سے تو عورتیں ہوتی نا زیادہ سمجھ گئے تھے میاں بیوی جو ہے نا وہ نہر کے کنارے بیٹھے تھے میاں میں یہاں پر بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوا کرتا ہے وہاں سے بیٹھے ہوئے کبھی کبھی ہوا کرتے سمجھ گئے مولانا کہ ابھی سیدھا حملہ میرے اوپر ہوگا مولانا کہ ابھی سیدھا حملہ میرے اوپر ہوگا باقی نہیں ہے آپ کی پہلے کے بات برا دری نگر کے کنارے آپ لوگ نہیں بیٹھے مطلب میاں بیوی بیٹھے کر رہے نہر کے کنارے دلی کو دیکھتے ہیں اس میں پایا نہر میں بھی پانی سجا کر سکتے پیڑ کا نہیں ادھر بیوی بڑی مرض میں وہ ہے کام جس میں بیٹھے تھے ادھر گری ادھر گئی تو یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پانی میں نہیں کر رہا ہے کافی یہاں کیا کر رہا ہے یہاں سے نکلے گی نکلے گی یہاں سے کام 35 سال کے ساتھ زندگی میں اکائی کام کی اکائی آئے گی یہ ہے تو بعد میں بیوی کو کتنے نظر سمجھ جائے گی مانا بچے اور یاسین کی بھی فرمائش سورہ رحمان کی بھی فرمائش اور سورہ مزمل پورا کرا کب کرنا میں کرنی ہے سر اور سبا میں کرنے پورا کرا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
مجمع شروع میں آیا تو میں نے سوچا تھا کہ سب سے ملاقات کروں گا، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجمع کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. تو میرے خدمت گروپ کے جوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کے بڑے کے مدرسے میں ترقی عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جب دعا ختم ہو جائے تو ابھی تو یہ وہ کار میں تو پیچھے چلے جائے گی دے دیا ماشاء اللہ. کار پیچھے بڑی شریف تک اچھی ہو جائے گی، لیکن بڑی شریف تو بڑے ہی اللہ دور سے. اور اصل میں کہا جاتا ہوا تھا دور سے اور دور سے اور دور سے اتنا دور سے میری ماں کبھی بھی سن لے گا اس لیے یہ سننے کی تو کل صبح اٹھائی گئی. باقی تو لکھنے والا ایک بات بتائیں، ایک حدیث سنا ایک حدیث میاں بیوی جنتی کیسے بنتے. میاں بیوی جنتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں فجر کے لیے اٹھ جائے اور جیسا کہ بیوی کیا کریں گے تو کہا کہ فجر کی دیر تک خدمت کرنے چاہیے. اب تجھے کہاں جانا تو ہمارے نبی کا کتنا کرم ہے کا بیوی کو پیار سے اٹھا کیسے اٹھا تھوڑا سا پانی لے اور یہ چہرے کو چھڑکتے ہیں تو محبت بھی ہو جائے گی اور پانی کی وجہ سے آگ بھی کھل جائے. بیوی بھی وہ بھی گھر میں نماز کر دے تو کیا کر کے آئے ایسا اگر اس کا الٹا ہو جائے تو ایسا بھی کرے بیوی بھی تو بیوی نے فجر کی دیر تک سنت بھی کرنی فرض بھی کرنی. لیکن اب دیکھا کہ ابھی میں مسجد جگہ کرنے والی اب شہر میں کیا کرے نہیں اٹھے تو کیا محبت سے پانی لے اور اس میں محبت بھی ہوگی اور پانی کی وجہ سے آگ بھی کھلے گی. ہمارے نبی نے فرمایا قسم کھاتا ہے اللہ ایسے میاں بیوی کے بغیر حساب کتاب کی ضرورت پر بچا دیتا ہے. کریں گے بھائی ان شاء اللہ کریں گے پانی موقع کر کے مت بن کہ بھائی کرنا تو بہت بڑے میں پورا موقع ہی ڈال دیے. اور مولانا نے کہا کہ چلو ایسا ہی مل جاتا ہے کہہ دیں گے مولانا نے تو کہا تھا ایسا کرنا اسے ہلکا سا کرنا مجھے بس اللہ تعالیٰ سب سے جان والے لوگوں نے برکت عطا فرما. چلو اب دعا کرنا کریں گے میں جب خود کو مجھ سے دعا کروں کوئی وعدہ سے بھی کوئی حرض نہیں ہے کچھ بھی تو کہہ دینا بھائی چلو اللہ کے سامنے مانگو تو جھن کے مانگو دینے والا آج پورا دن سے مانگو کہ آج اللہ معاف کر ہی دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے دعا سے پہلے تیرا ارادہ میں دکھتا ہے. اگر تم ارادے میں پکا ہے تو میری بھی معافی پکتی، تم ارادے میں پکا ہے تو میری معافی بھی اما ان کا چلن آپ کی بھی میرا بندہ میرے بارے میں خیال کرے گا مسجد اللہ اس کو میں تو کہتا ہوں جب بھی ہاتھ اٹھائے تو یہ لکھن کے ساتھ اٹھائے تو وہ ایسا معاف کرے گا کہ میں کوشش سے اٹھوں گا تو ایسا اٹھے گا کہ آج بھی میری معلوم مجھے دینا کریں گے بھائی ہم جب سے سچا کرے گا ہمیں اور تکلیف ملاقات کی کوئی نہ اٹھائے بیان ختم مجھے جانیں گے میں آپ کے لیے دعا کروں گا آپ میرے لیے دعا کریں گے میں کریں گے ان شاء اللہ ہم سے آنے تک پھر بیان ہے نا بھائی اس کے بعد پھر بیان ہے تو بار بار بیان ہے اس میں حاضر رہنا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جمعرات کو اچھا میں کسی کو بلاتا ہوں لیکن مجلس میں سب کو بلاتا ہوں. کیوں بلاتا ہوں اس لیے میں اس لیے نہیں بلاتا کہ میرے پاس لوگ آئے میں اس لیے بلاتا ہوں کہ ہماری مجلس جو ہوتی ہے شروع ہوتی ذکر پر ختم ہوتی دعا پر اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایسی جگہ گیا جہاں ذکر بھی ہوا دعا بھی ہوا اللہ کہتے میری عزت کی قسم میں اسے گھڑی سے بھی مغفرت کر دے گا تو میرے مغفرت کے لیے بلا رہا کر دو
جمعرات کو اچھا مسجد شادیمار مارکیٹ میں عشاء کی نماز کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سب مجلس میں پہنچیں گے. اللہ ہم کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قسم کھا کر کہتا ہے میرے دوستوں، سکون چاہیے تو ذکر کرو، سکون چاہیے تو ٹی وی سے سکون نہیں ملے گا، ویڈیو سے سکون نہیں ملے گا، موبائل سے سکون اور ٹینشن کی چیزیں کہاں جا اللہ کے ذکر میں آ جائے. آپ دیکھنا خود آپ کہو گے دل میں کچھ اور سکون ملا، ایسا کوئی سکون تو کسی کرنے کے لیے بھی نہیں ملتا. سب دعا کریں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله لا اله الا هو الحي القيوم برحمته يتوب اليه الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا نور السماوات والارض، يا عظيم السماوات والارض، يا عماد السماوات والارض، يا جبار السماوات والارض، يا قيام السماوات والارض، يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ارحم الراحمين، يا مونس كل رحيم، يا صاحب كل سبيل، يا قريب غير بعيد، يا صاحب غير غائب، يا غالب غير مغلوب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا شريك المستكبرين، يا منتهى العايزين، يا المفرج عن المكروبين، يا المرجح عن المغلوبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا كاشف المكروب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہ کو معاف، یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار، اللہ ہم بہت بڑے پاپی، اللہ معاف کر دے سر. اللہ آج ہم سب بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، معاف کر دے. بہت پریشان مولا معاف کر دیتا، سب گنہگار مولا معاف کر دینا. اللہ مودی گنہگار پاپی مجرم اللہ